السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دیکھیے، یہ سبق جو چل رہا ہے عمرانی قاعدہ میں اصول اور ضابطے جو بیان کیے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، وہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم اس کے اکارڈنگ اور اس کے مطابق جو ہے ہم قرآن کو پڑھیں، کیونکہ کوئی بھی چیز جب گرامیٹیکلی اور اصول کے مطابق نہیں پڑھی جاتی ہے تو وہ چیز غلط ہو جایا کرتی ہے، وہ چاہے انگلش ہو یا ہندی ہو یا اسی طریقے سے کوئی اور بھی سبجیکٹ ہو۔ جب تک ہم اس کتاب کو، اس سبجیکٹ کو، اس کے اصول اور ضابطے کے اکارڈنگ ہم نہیں پڑھیں گے تو وہ چیز صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے اس میں بھی ضروری ہے کہ عربی میں ہم اصول اور ضابطے کا خیال رکھتے ہوئے عربی اور قرآن کو پڑھنا ہم سیکھیں، ورنہ میرے محترم اگر ہم یوں ہی پڑھیں گے، اصول اور ضابطے کا خیال نہیں رکھیں گے، بغیر اصول کے پڑھیں گے، تو پھر ہمارا قرآن صحیح نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے پر ہمیں گناہ بھی ملے گا۔ آدمی کے اندر جب تک سکت ہے، بس میں جب تک ہے، تب تک وہ کمپلیٹلی وہ کوشش کرے کہ اس کا قرآن صحیح ہو جائے اور وہ قرآن کو صحیح پڑھنے والا بن جائے۔ تو آئیے آج ہم عمرانی قاعدہ کے پہلے اصول کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم سورت کی شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ۔ را پر زبر پیش ہو تو را پر ہوگی۔ را پر زبر پیش ہو تو را پر ہوگی۔ پر کا مطلب کیا ہے؟ موٹا پڑھا جائے گا۔ جیسے آپ اس میں یہاں پہ دیکھیے، را پہ زبر ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ را نہیں، رؤوف۔ اور اسی طریقے سے بتا رہے ہیں کہ اگر را پر پیش ہو تو را پر ہوگی۔ جیسے بیرون، باریک غلط کیسے ہوگا؟ بیرون، را باریک پڑھیں، بیرون، یہ باریک ہے۔ اب موٹا کیسے پڑھا جائے گا؟ پر کیسے پڑھا جائے گا؟ بیرون۔ را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ جیسے بری ہے نا، کیا ہے؟ بری، را کے نیچے زیر ہو تو را کیا ہوگی؟ را باریک پڑھا جائے گا۔ رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر پیش ہو تو را پر ہوگی۔ اب اگر رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا، یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ جیسے یہاں پہ دیکھیے مثال، یگ رو کا رائے ساکنہ اس سے پہلے پیش ہے تو را کو کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، یگ رو کا۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں، رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ یہ تو کھلی ہوئی بات ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک پڑھا جائے گا۔ اس کی مثال جیسے آپ دیکھیے، امون حامر، را پہ ساکن ہے اور اس سے پہلے میم ہے، میم پہ کیا ہے؟ میم پہ زیر ہے تو را کو کیا پڑھیں گے؟ را کو باریک پڑھا جائے گا۔ دیکھیے اس میں بتا رہے ہیں، یہاں پر کچھ ایکسیپشنس دیے ہوئے ہیں۔ اور سنہ قرآن نے، آپ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے امر و تابو، یہ اصول، اس اصول اور ضابطے کے یہ خلاف ہے اور آگے اس میں ہے نا، تو یہ سمجھیے یہ ایکسیپشن ہے۔ یہاں پر را کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ دیکھیے یہاں پر کیا دیا ہیڈنگ میں، اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے ان سب میں، امر و تابو ارجعی فرقۃ، جبکہ یہ اصول کے خلاف ہے نا، تو یہ ایکسیپشنس ہیں، ان میں ہم را کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ آئیے ہم سورت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہیں پر ہم ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیتے ہیں کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آئے گا تو آواز ناک میں نہیں جائے گی۔ حروف حلقی کیا ہے؟ ہم آپ کو سیریل وائز بتا دے رہے ہیں۔ عین ح خ
بڑی ہا، ح، خ، عین، غین، حمزہ، ہا، یہ 6 حروف حروف حلقی ہیں۔ اگر یہ حروف نون ساکن تنوین کے بعد آئیں گے تو ناک آواز میں نہیں جائے گی، جیسے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا، غاسق ایدا، تو تنوین غاسقین میں 2 تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، وہاں پر آواز ناک میں نہیں جائے گی بلکہ تنوین کو اور نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے ما اغنا عنہ، نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، تو جب ہا گیا تو ہم یہاں پہ آواز ناک میں نہیں لے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ اس فارمولے کو ذہن میں رکھیں گے اور یاد کر کے اس کے مطابق قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ کل پھر آپ کا سبق آگے ہوگا۔ السلام علیکم۔